بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ سب سے پہلے تو میں مشتاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنے چینل سے ہمیں یہاں پہ اپروچ کیا اسکول میں، اور بہت اچھا لگا مجھے، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ I am Mrs. Nazia Ubaid, the wife of Ubaid Awan and daughter of Lieutenant Colonel retired Mohammad Naseem. I worked here in this institution, Kekshan Children's Academy, as a principal for the last 8 years. I have 15-year experience of teaching in Army Public School and College in Kyari. And beside this, I am also a part-time tutor of Allama Iqbal Open University. I have left my job as a headmistress, Government Girls Middle School, Garlat, Balakot. And I have served Army Burnhall College as an English teacher for 2 months. تو اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا I want to impart quality education to the area. ان لوگوں کے لیے جو لوگ far off places اپروچ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ چٹی گٹی گاندھیا میں سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا ادارہ کھولنا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن ہم دے سکیں۔ تو ہمارے اسکول کا سسٹم اس طرح سے ہے کہ پری نرسری، نرسری، پریپ میں جو ہماری اسکولنگ ہے وہ ہم نیو سسٹم کے مطابق، نیو ٹیکنالوجیز کے مطابق ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ بچے ساؤنڈس کے ساتھ، فونکس کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ اسٹاف ہمارا ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ٹرینڈ اسٹاف ہم نے یہاں پہ انڈکٹ کیا ہوا ہے، اور بہت کوآپریٹو اسٹاف ہے ہمارا یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اسکول میں ناظرے کی تعلیم کا بھی اسپیشلی انتظام کیا ہوا ہے۔ ہمارے قاری صاحب ہیں جو کہ عالم ہیں، اور وہ یہاں پہ بچوں کو ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامک جو ہماری جتنی بھی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں وہ بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو بچوں کو صرف تعلیم تو ہم والدین گھر پہ بھی دے سکتے ہیں، وہ ٹیوشن بھی پڑھا سکتے ہیں بکس سے۔ بک بیسڈ لرننگ جو ہے وہ ہر کوئی گھر میں انہیں کر سکتا ہے، لیکن اسکول میں لانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ بچہ ڈسپلن میں آ جاتا ہے، اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی گرومنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے نیشن بلڈرز تیار کرنے، ہم نے فیوچر بلڈر تیار کرنے۔ ان بچوں نے کل کو پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تو ظاہر ہے بچہ جس طرح اپروچ کرے گا، جس طرح بیہیو کرے گا، بچہ جتنا کانفیڈنٹ ہوگا، انٹیلیجنس از سم تھنگ ایلس، کانفیڈینس از سم تھنگ ایلس۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک A+ نمبر لینے والا بچہ آپ کا ایک اچھا ڈاکٹر ثابت ہو۔ بعض اوقات یہ اچھے بلو ایوریج بچے جو ہیں وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ تھا، بیسیکلی ہم نے ذہن میں ایک چیز رکھی ہوئی تھی کہ جس طرح باقی اچھے سکولز جتنے بھی ہیں وہ بچوں کے جب انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ بچوں کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آنے والے بچوں کو تو وہ ایڈمیشن دلا دیتے ہیں، انڈکٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو بچے بلو ایوریج ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر ہم نے فرسٹ آنے والے بچے کو اسکول میں رکھ لیا، سیکنڈ آنے والے بچے کو اسکول میں رکھ لیا، تھرڈ آنے والے بچے کو اسکول میں رکھ دیا، اور بلو ایوریج بچوں کو ہم نے اگنور کر دیا، تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ بیسیکلی ادارے کا مقصد یہ ہے کہ بلو ایوریج بچے کو اٹھا کے اوپر لے کے آئیں تاکہ وہ بچہ آپ کے لیے رزلٹ پروڈیوس کرے۔ ایک چیز اور ہے کہ ادارے میں ہم بچوں کی کردار سازی پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ جب بچہ ہمارا میٹرک کے بعد نکل کے یہاں سے جاتا ہے تو تاکہ وہ کسی بھی ادارے میں جب ایڈمیشن لیتا ہے، ورنہ تو ارد گرد آپ دیکھیں بہت سے ادارے ہیں جنہوں نے مختلف قسم کی اس پہ سبجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہ ایک کردار سازی بچے کی اچھی ہو۔ دوسری بات یہ، بچہ جب اگر جائے، بالفرض اگر اس نے ایجوکیشن والی سائڈ پہ نہیں جانا، مدرسہ والی سائڈ پہ جاتے ہیں، کسی بھی سائڈ پہ، تو بچہ قرآن پاک سے اس قدر وہ نو ہاؤ ہو اس کی کہ وہ تجوید کے حساب سے اپنا جو ہے وہ وہاں پہ کردار ادا کر سکے اور ایک اچھا شہری بن سکے اور کامیاب زندگی گزار سکے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسکول میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اسکول کا جب ہمارا اسکول سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت ہمارا سب سے پہلے ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں اسکول میں بچوں سے، تاکہ نیا سیشن جو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سٹارٹ ہو، اور اس طرح سے اس کے بعد مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں بچے کی۔ نعت کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اسپورٹس ویک کا انعقاد کیا جاتا ہے، سائنس آرٹس کا ایگزیبیشن ہوتی ہے، 14 اگست کا فنکشن ہم لوگ کرواتے ہیں، اسی طرح اینول فنکشن وغیرہ بھی کروایا جاتا ہے۔
والدین کی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کافی کوآپریشن ان کا ہے، اور مزید بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا کوآپریشن بہتر ہو، تاکہ کیونکہ جتنا یہ ٹرائی اینگل ہے جو پیرنٹ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ہوتی ہے، جب تک ہمارا والدین کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہوگا یا ان کا ہمارے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے وہ، تب تک ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم نے اس سال یہی پروگرام شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم والدین کو یہاں پہ انوائٹ کریں گے اور ان کی گرومنگ کے لیے کچھ اسکول سے متعلق ان کو بتائیں گے، کچھ ان کے بچوں کے فنکشن کے حساب سے کہ بچے کس طرح کام کر رہے ہیں، ان کی پروگریس کیا ہے، اس طرح سے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ والدین بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور دعا نیوز چینل والوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت موجود ہیں محمد عبید اوان صاحب کے پاس، کہکشاں چلڈرن اکیڈمی، چٹی گٹی گاندھیاں مانسرا میں۔ کہکشاں چلڈرن اکیڈمی آج سے 8 سال کم و بیش پہلے اس کا آغاز ہوا، اور یہ 9واں سال ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ 8 سیشن مکمل ہو گئے ہیں کامیابی کے ساتھ۔ اس علاقے میں ایک برانڈ بنا ہے۔ ویسے بھی عبید اوان خود ایک ویلفیئر شخصیت بڑی ہے۔ مہربانی مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہماری جو اسکول کی ابتدا ہے 2014 کے نومبر سے، یہ ہمارے ذہن میں ایک پلان آیا تھا کہ اس وقت مختصر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس سے پہلے ہم ویلفیئر کا کام میں زیادہ کرتا تھا۔ ہماری ایک سوسائٹی ہے، اپنا صاحبان ویلفیئر سوسائٹی، رجسٹر سوسائٹی ہے، شاید آپ کو پتہ بھی ہے اس بارے میں۔ تو ویلفیئر کا رجحان تو شروع میں میرا رہا ہے، تو اسی سیٹ اپ کو ہماری ایک دن میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی سوسائٹی کی، تو ہمارے صدر صاحب ہیں نیاز محمد جمال صاحب، ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا اپنا پرائیویٹ بزنس ہے کالج ڈرائیو میں۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ عبید صاحب آپ یہ بڑے اچھے ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں ویلفیئر کا، تو کیوں نہ آپ کی فیملی چونکہ ساری ایجوکیشن میں ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، تو کرنل صاحب بھی ہیں، اے پی ایس کے پرنسپل رہ چکے ہیں، مسز بھی اور ہمشیرہ بھی اے پی ایس کے وائس پرنسپل اور پرنسپل رہ چکے ہیں، مختلف ادارے ان کی سربراہی میں اس وقت بھی چل رہے تھے، تو کیوں نہ آپ اپنا ایک ادارہ کھولیں۔ تو میں نے نیاز صاحب سے گزارش کی کہ الحمدللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں مطمئن ہوں، تو پرائیویٹ ادارہ جس طرح مشتاق صاحب آپ نے کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے چلانا، تو دوسرا یہ نبیوں کی میراث ہے درس و تدریس، تو لیکن دوستوں کے کافی اصرار پر میں نے پھر گھر میں مشورہ کیا، میڈم سے مشورہ کیا، تو میڈم اس وقت تھیں ایڈمنسٹریٹر تھیں گرلاٹ میں، اے پی ایس سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تقریباً 18 سال سروس تھی ان کی اے پی ایس میں، تو ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم تو ماشاءاللہ 3-4 بندے ہیں، تو ہیں بھی کافی عرصے سے 20-25 سال سے اسی فیلڈ میں، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو پھر میں 2-4 نام لینا پسند کروں گا یہاں پہ کہ اسکول کی جو ہماری اوپننگ تھی یا جو شروع میں جو ہمیں مشکلات آئی ہیں اس میں ہمارے ساتھ یہ 5-6 بندوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے، اور میں اگر سچی بات آپ کو بولوں تو وہ اگر ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کرتے یا ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو یہ ماشاءاللہ یہ جو گلشن، یہ چمن جو بنا ہے یہاں پہ کہکشاں چلڈرن اکیڈمی کے نام پہ، یہ میرا خیال ہے میرے بس کا کام نہیں تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے میں نام لینا پسند کروں گا اپنا صاحبان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں نیاز محمد جمال صاحب، اور ہماری سوسائٹی کی پوری ٹیم ایگزیکٹو باڈی جس میں صداقت بھائی ہیں، یہ لائٹ ٹاور والے واجد بھائی ہیں، اسی طرح اسرار خان صاحب ہیں ملازم ہیں، دلدار صاحب ہیں ڈی سی آفس سے ملازم ہیں، آفتاب ہیں، اور یحییٰ خان صاحب ہیں ٹیچر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں کافی کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ۔ پھر اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں عاصم خان صاحب، شاید آپ پہچانتے ہیں، ان کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے منصرہ میں لاسانی الیکٹرک کے نام سے۔ اسی طرح چک میں ساجد صاحب ہیں، ساجد جمال صاحب، اور ساتھ شوکت سلطان صاحب، یہ جو ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب، نہیں میں نام شاید ان کا ڈاکٹر نعیم، جن کا مرڈر ہوا تھا، ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان لوگوں نے بھرپور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، فائنینشلی بھی اور جانی مالی ہر قسم کا تعاون کیا، تو پھر مجھے بھی مزید ہمت ملی۔ ظاہر ہے یہ ایجوکیشن یا ٹیچنگ یہ تو ہمارے گھر کا کام تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھیں، ان کی دعاؤں سے یہ ادارہ آپ کے سامنے الحمدللہ 8 سیشن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں،
اور ان 8 سیشنز میں ماشاءاللہ ہمارے 2 بورڈ کے رزلٹ بھی ہیں، جس میں ہمارے میٹرک کے 2 بیچ فارغ ہو چکے ہیں اور 100% رزلٹ ہے الحمدللہ ہمارا۔ تو یہ جو ہمارا اس وقت ہم سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے 1 مارچ سے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور یہ لوگوں کے تعاون سے نواں سیشن ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا عبید امان صاحب، آپ نے داخلوں کا اعلان کر دیا، داخلے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں اور کن کن کلاسوں میں ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے، اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آخر میں جو دوست احباب آپ کو سن رہے ہیں، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، جو والدین آپ کو سن رہے ہیں، جو لوگ آپ کو آ کے آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان تمام کے لیے پیغام بھی دیجیے گا پھر۔ دیکھیں جی، مختصر پیغام تو میرا یہی ہے، پہلے داخلوں کے حوالے سے۔ ہاں داخلوں کے حوالے سے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیل مختصراً بتاتا چلوں کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی ہم نے کوئی فیسیں بھی نہیں رکھی ہوئی، کہ ایک خدمت کے جذبے سے آئی ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے وہ پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ وہ سوسائٹی ہم چلا رہے ہیں اپنا صاحبان رحمت سوسائٹی، تو اسی جذبے سے میں اسکول بھی چلا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارا یہاں پہ جتنے آرفن بچے ہیں تقریباً 20-30 بچے ہمارے جو ہیں وہ ہر سال یتیم بچے ہیں، وہ بالکل فری پڑھتے ہیں۔ ان سے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی فیس نہیں لیتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بکس، ان کا یونیفارم اور ان کی جو گھر کی بھی ضروریات ایون کے ہوتی ہیں وہ بھی ہم یہاں سے ادارے سے پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ داخلوں میں مزید کنسیشن ہم لوگوں سے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ایک والد کے اگر 3 بچے ہیں تو تیسرا بچہ ٹوٹلی فری ہے، اور جس کے 2 پڑھ رہے ہیں تو دوسرے کے ساتھ 25% اس کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، اس کی فیس آف کرتے ہیں۔ 1 مارچ سے ہماری انشاءاللہ نئی کلاسز چل رہی ہیں۔ ٹیسٹ جس طرح باقی اسکول کرتے ہیں ہم اس طرح نہیں کرتے کہ کوئی ایک ڈیٹ جس طرح بڑے اسکول دیتے ہیں کہ بھائی فلاں تاریخ کو انٹری ٹیسٹ ہوگا، نو، ہم نے ہر کام، چونکہ یہ عوام ہے، یہ پبلک ہے تو ہم ہیں، ان کی وجہ سے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ادارے چل رہے ہیں، سارے کام یہ ہماری عوام کی وجہ سے ہیں۔ تو انٹری ٹیسٹ کا ہمارا طریقہ کار یہ کہ ہم ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں، جس طرح ابھی بھی آپ کے بیٹھے ہوئے بھی بچے آئے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے ٹیچر ماشاءاللہ 1:30-2 بجے تک ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اس وقت اسکول ہمارا بند ہے، 9-10 کی کلاس چل رہی ہے، تو ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس طرح بچے آتے ہیں اندر بھیج دیتے ہیں، ٹیچرز ان سے ٹیسٹ لیتی ہیں، ٹیسٹ کے بعد وائس پرنسپل چیک کرتی ہے، پرنسپل اوپر کمنٹس لکھ کے میرے پاس بھیج دیتے ہیں، بچے ایلیجیبل ہوا اس کلاس میں لے لیتے ہیں۔ تھوڑا اگر ویک بھی ہوا، جس طرح میں نے کہا کہ بعض ادارے ہمارے کر رہے ہیں کہ ویک بچوں کو وہ نہیں لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں۔ اس لیے لیتے ہیں کہ دیکھیں، اب نام میں نہیں لیتا، میرے دوست ہی ہیں سارے، کہ بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے منصرہ میں یا رائٹ لیفٹ، ان کے پاس جب پرسپیکٹس بھیجتے ہیں یا آگے پیچھے کرتے ہیں، 10-10 ہزار بچے ان کے پاس جاتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے لیے، تو وہ تو اس میں سے کریم مشتاق صاحب نکال لیتے ہیں، 10,000 میں سے 5,000 میں سے 500 بچے، وہ تو کریم نکل گئی، باقی بچے کدھر جائیں گے؟ باقی بچے جاتے ہیں گورنمنٹ میں یا ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے لیے ہم نے ایک علیحدہ پروسیس بھی لگایا ہوا ہے جس کی ہم کوئی اضافی فیس نہیں لیتے۔ صبح کے ٹائم ماشاءاللہ ہماری ٹیچرز جو ہیں بڑی قربانی دیتی ہیں، صبح اگر ہماری اسمبلی 8:15 بجے ہے تو جو ویک بچے ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں اسکول میں تقریباً 7:15 بجے، ان سے کوئی اضافی فیس نہیں لیتے، بالکل پیسے نہیں لیتے، ہماری ٹیچرز ان کو 1 گھنٹہ ایکسٹرا پڑھاتی ہیں۔ اس کے بعد چھٹی کے بعد بھی، یہ پچھلے سال سے ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا تھا کہ پچھلے سال سے جو بچے ہمارے ویک ہیں صبح بھی 1 گھنٹہ پڑھتے تھے، اور پچھلے ٹائم بھی 8واں 9واں پیریڈ ہم لگاتے تھے، اس میں بھی بچہ فری پڑھتا تھا۔ تو اس سال انشاءاللہ ہم اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹیچر سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں مشتاق صاحب، روزی اللہ رب العزت کی ذات سے آتی ہے ہماری، یہ سکولوں میں یا جس طرح میں پہلے آفس میں تھا یا آگے پیچھے جو بھی ہم بزنس کرتے ہیں، روزی ڈائریکٹ اللہ سے آتی ہے۔ تو ٹیچرز کو میں نے اس پہ ان کو تیار کیا ہوا ہے، نئے سیشن میں انشاءاللہ بچے ہم لیں گے، ہم کمزور بچے بھی لیتے ہیں، اچھے بچے بھی لیتے ہیں، ادارہ ہے ظاہر ہے اس کو بھی ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور سب سے بنیادی جو سوچ ہماری ہے، ہم نے بچے کو کامیاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اچھا مسلمان بنانا ہے، اچھا پاکستانی بنانا ہے۔ تو یہ پلاننگ ہماری نیکسٹ ایئر میں ہے کہ انشاءاللہ چھٹی کے بعد ہم اسپیشل کلاسز کا اجرا کریں گے، جس میں وہی ترتیب ہم رکھیں گے، یتیم بچے انشاءاللہ اس میں بھی ٹیوشن فری پڑھیں گے، جو جس والد کے 3 بچے ہیں تیسرا بھی فری پڑے گا، اور منیمم سی فیس اس میں ہم رکھیں گے۔ جو بچے جن کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، ظاہر ہے ٹیچر تو پڑھاتی ہے، کلاس میں 20 بچے ہوتے ہیں یا 30 بچے ہوتے ہیں، اب اس میں سے 2-3 لازمی فیل ہوتے ہیں، یہ بعض ادارے میں دیکھتا ہوں پرائیویٹ ادارے بچوں کو فیل ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب ایک بچے کو ٹیچر پڑھاتی ہے، 30 بچے ہیں، 30 میں سے
27 پاس ہو گئے اور 3 فیل ہو گئے، اس میں ٹیچر کا قصور نہیں ہوتا، لیکن ان بچوں کو بھی میری ایک سوچ ہے کہ ان بچوں کو بھی ہم نے پاسنگ لیول پہ لانا ہے، تو اس کے لیے ادارہ از خود یہ نوٹس لے رہا ہے بغیر فیس کے، ہم انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے۔ تو داخلے بھی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے ہمارے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اچھی تعداد میں بچے بھی آ رہے ہیں۔ داخلہ فیس ہماری اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، 4000 روپے ایڈمیشن فیس ہے، وہ بھی یتیم بچے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، فری ہے، اور جس والد کے 3 بچے ہیں ان سے بھی ہم تقریباً تیسرا بچہ تو فری ہے، باقی بھی اگر داخلہ میں بھی ان کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، فیس میں نہیں کر سکتے ہیں، فیس کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے ہی ہے ہمارا فیس اسٹرکچر مناسب۔ مناسب، اچھا جاتے جاتے پیغام جی، پیغام میرا یہی ہے کہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن والدین سے میرا پرزور اصرار ہے کہ اس مہنگائی کا توڑ تعلیم میں ہی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو اتنے اوپر ہمارے اوپر مہنگائی کا برڈن آ گیا ہے، اس کا توڑ بھی پڑھائی میں ہے۔ اگر آپ، میں والدین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں دفتر میں یا کوئی ملازمات پرائیویٹ کر رہے ہیں، جو بھی تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کریں، بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھائیں، ضرور پڑھائیں۔ گورنمنٹ میں بھی ہمارے بڑے اچھے ٹیچرز ہیں، بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، وہاں پہ پڑھائیں، پرائیویٹ اداروں میں پڑھائیں۔ کیوں؟ یہ بچے تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ، کل یہ سیٹیں سنبھالیں گے اور اچھی جگہ پہ لگیں گے، یہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ ہمارا ملک چونکہ مشتاق صاحب اس وقت بڑے کرائسس میں، تو والدین سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے لیے تعلیم بہت لازمی ہے، ان کو یہ مہنگائی کی وجہ سے اسکولوں سے نکالنا نہیں ہے، ضرور پڑھانا ہے ان کو۔ تو اس میں کہکشاں چلڈرن اکیڈمی جتنا زیادہ تعاون ہوا ہم انشاءاللہ والدین سے کریں گے۔